اب میں ڈاکٹر جناب یاسر عرفات سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے لیکچر کا آغاز کریں. جناب ڈاکٹر یاسر عرفات صاحب. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے عقائد، معاملات، معاشرات، تجارت، اس کے ساتھ ساتھ میں علم طب کی بھی ہمیں اہمیت بتائی اور اس کے بارے میں ہمیں نالج دیا. اور میں شکر گزار ہوں سیاست کے سارے آرگنائزرز کا، سے جناب غوث الدین صاحب کا، اسماعیل صاحب کا، مظہر صاحب کا، اور خاص کر ڈاکٹر مشتاق صاحب جو کیپ ٹاؤن میں ساؤتھ افریقہ کے ایک یونانی کالج انہوں نے اوپن کیا اور یہ ایکس ڈائریکٹر بھی رہے CCM کے، اور ڈاکٹر بدرالدین صاحب کا، اور سارے میرے دوست یہاں پر بیٹھے ہیں، ڈاکٹر فاروق ہیں، ڈاکٹر احمد ہیں، ڈاکٹر حفصہ، جتنے بھی ڈاکٹر یسرا، سارے لوگوں کو، اور آپ بزرگیں ہیں، اور الحمدللہ جو میرے بھائی بہن ہیں، سب لوگوں کو میں اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کوشش کروں گا کہ میں ٹاپک سے نہ ہٹوں، کیونکہ میرا وقت ابھی شروع ہو رہا ہے. آپ میرا بالکل ٹائم دیکھ لیجئے، انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر میں پوری بات کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا. جب ہماری طب نبوی کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں شہد، کلونجی، کاسنی اتنا ہی آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں ذکر ہوگا. زیتون، کیونکہ تقریباً کئی سالوں سے طب نبوی کیا ہے بھائی؟ شہد ہے. طب نبوی کیا ہے؟ زیتون ہے، کلونجی ہے، بس. تو میں جو ہے اس سے ہٹ کے کچھ چیزیں، حالانکہ وہ چیزیں بھی بولوں گا میں، کیونکہ اگر سمجھو کہ میں وہ نہیں بتاؤں گا تو سمجھے کہ میں اس کا حق ادا نہیں کیا. مگر میں جو واقعی کچھ ضروری چیزیں اور اہم چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ کو پہلے میں بتانا چاہتا ہوں. کل طب نبوی اور عصر حاضر کا کافی سالار ملت میں کانفرنس ہوا، جس میں بہت بڑے جو ہے یونانی کے ڈاکٹرز وہاں پر طب نبوی کے بارے میں بتایا، اسلامک میڈیسنز کے بارے میں بتایا، اور کافی خاص کر ڈاکٹر مشتاق صاحب نے طب نبوی کے بارے میں جو ہے کافی اچھا لیکچر دیا. اس کے کچھ پوائنٹس میں اس کے اندر رکھ رہا ہوں. دوسری بات کیا ہے کہ آخر میں بات کرنے کا ایک موقع یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کہنا چاہتے ہیں تقریباً وہ سامنے والے کہہ کے گزر جاتے ہیں، تو ہمیں بہت کم وقت ملتا ہے اور ماشاءاللہ پوری باتیں ہو جاتی ہیں. تو مجھے بچتا تھوڑا بہت ہے، میں انشاءاللہ صحیح وقت پہ وہ چیز میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. پہلی بات یہ ہے کہ طب نبوی کہیے یا اسلامک میڈیسنز، یہ 2 قسم کے جو ہے نام آپ کو جو ہے ملیں گے. ایک تو طب نبوی کہتے ہیں یا اسلامک میڈیسنز کہتے ہیں. پر اسلامک میڈیسنز کے اندر قرآن کی آیتوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے، اور طب نبوی کے اندر بھی کہیں نہ کہیں قرآن کی آیتوں سے شروع ہوتی ہے. طب نبوی کے بارے میں ڈیٹیل سے جانے سے پہلے ایک 13 پوائنٹس ہے جس کو ہمیں سمجھنا بے حد ضروری ہے. اگر یہ نہیں سمجھیں گے نا تو ہمیشہ ہم طب نبوی کا صحیح مفہوم نہیں کریں گے. جیسا ڈائبٹک پیشنٹ ہے، اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ قرآن شہد کے اندر بہت زیادہ شفا ہے. ابھی ہم بول رہے ہیں کہ شہد پی لیا، ڈائبٹیز بڑھ گیا، اب اس کا جو عقیدہ طب نبوی کے اوپر ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ارے اللہ کے رسول نے تو بولا اس میں شفا ہے، وہ کھا رہے تو کچھ ہوا نہیں. اللہ رسول فرمایا کہ شونیز ہے، کلونجی ہے، اس کے کھانے پہ تقریباً جو ہے موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے. میں نہیں کھایا بٹ مجھے ایسے ایک بیماری ہے. اسی طرح کاسنی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کاسنی جو شخص کھا کے سوئے گا اس کے اوپر کیا ہوں گے کہ جنت کے خطرے گرتے ہیں، اور اس وجہ سے اس کے جو جادو کا اثر اور زہروں کا اثر نہیں ہوتا. تو یہ ساری جو چیزیں ہمارے دماغ میں جو گھوم رہی ہیں، اس کے لیے سمجھنے کے لیے بیسک چیزیں سمجھنا ضروری ہے. اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہماری کلیریفیکیشن میں آئیں گی. وہ پہلی پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہ رحمت ایسی رحمت ہے جو دنیا کے اندر بھی گائیڈنس ہے اور آخرت کے لیے بھی گائیڈنس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ڈاکٹر نہیں تھے، کوئی سائنٹسٹ نہیں تھے، کوئی میتھمیٹیشینس نہیں تھے، کوئی آسٹریلین نہیں تھے، مگر یہ سارے لوگوں کے گائیڈنس ہوئی ہیں. سمجھو کہ قرآن کے اندر
آج جتنے بھی آسٹرونومی آپ دیکھو، سیاروں کے بارے میں آپ دیکھو، چاند ستاروں کے بارے میں، جو یونیورس کے بارے میں، گیلیکسی کے بارے میں جو ذکر ہے، وہ آلریڈی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے قرآن کے اندر فرما دیا. گریویٹیشنل فورس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو تھامے ہوئے ہیں. تھامتے کب ہیں؟ جب چھوڑیں گے تو گر جائے گی. تو گریویٹیشن کا تصور آج جو کہتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر بہت پہلے جو ہے ذکر کر چکا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گائیڈ ہے. ہمیں ہر شعبے میں، جہاں پر عقیدہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، معاملات ہے، معاشرات ہے، تجارت ہے، جہاں پر ہر جگہ پہ اللہ کے رسول گائیڈ کرتے ہیں. اسی طرح بھی طبی علم ایک ایسا علم ہے جہاں پر اللہ کے رسول نے گائیڈ کیا ہے. اس گائیڈ پہ ریسرچ ہونا چاہیے. جیسے ہمارے پاس بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں، بھائی نماز اللہ کے رسول نے بولا پڑھو، مگر کب پڑھنا، کیسے پڑھنا، کتنا پڑھنا، کون سے ایسے حالت پیش کیا کرنا، اس کی جسے تفسیر ہوتی ہے، جو ایکسپلینیشن ہوتے ہیں. اس طرح سے طبی علم یا جو ہے طب نبوی کا بھی ایکسپلینیشن ہوا ہے اور بھی ہونا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی باتیں بتائے ہیں وہ کون سی وقت میں کون سا تھا، کس کو تھا، اس وقت میں اس کا موسم کیا تھا، کیا مکے والوں کو بلایا یا مدینے والوں کو بولا، بولنے والے جس کو سجیسٹ کیا تھا اس کی ایج کیا تھی، کیا وہ عورت تھے یا مرد تھے. یہ ساری چیزوں کو جو ہے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر سائنوسائٹس کا جو بیماری زیادہ رہتی ہے، چھینکنا، یہ بنگلور میں خاص کر اور پونا کے اندر بہت زیادہ ہے. اور وہی بندہ چنئی میں چلے جاؤ، گرمی کی وجہ سے سائنس اس کو بھول کے ختم ہو جاتا. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص کے موسم کے بدلنے سے اس کی انسانی جسم کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں. عمر کے حساب سے ڈوسیج مقرر ہوتے ہیں. بھئی آپ کو میں نے کہا کہ آپ 5 گرام کاسنی لو، تو ظاہر سے بات ہے بچے کو بھی 5 گرام لیں گے کیا؟ ظاہر سے بات ہے اس کے آدھا لیں گے، اسے بھی کم لیں گے. اگر واقعی بیماری ہے تو اس کی کوانٹٹی بڑھے گی. تو کوانٹٹی کون کب اور کاسنی کے اوپر کل میرا پریزنٹیشن تھا کہ the role of کاسنی the prophetic medicines ہائپر لپیڈیمیا اور ہائپر گلیسیمیا کے اوپر، شوگر اور خاص کر شوگر کے اوپر اور کولیسٹرول کے اوپر، جو ابنا سلنگم یونیورسٹی کے اندر باقاعدہ 6 مہینے تک کم از کم 30 پیشنٹس پہ ریسرچ ہوا ہے کہ 10 لوگوں کو وہی ایک کاسنی 3 الگ طریقے سے دیا گیا. ایک شخص کو جو کاسنی دیا گیا وہ ایسی بھاجی کے طور پر جیسے ہم پالک کی بھاجی کھاتے ہیں ویسا کھانے کے لیے دیا گیا. 10 لوگوں کو کیا کیا گیا کہ کچھ لوگوں سے جو ہے ڈیکاشن بنا کے پاؤڈر کر کے ڈیکاشن بنا کے پینے کے لیے دیا گیا، اور تیسرا دیا گیا پھر ٹیبلٹ فارم میں. تو ظاہر سے بات ہے 3 لوگوں میں سے جو ڈیکاشن دیا گیا ان کو فائدہ ہو. بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جس فارم میں آپ لیتے ہو اس کا بھی اثر کرتا ہے. آپ جو لے رہے ہو عرق میں لے رہے ہو، اس کو ٹیبلٹ میں لے رہے ہو، پاؤڈر فارم میں لے رہے ہو، کس فارم میں آپ اس کو لے رہے ہو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. انگور کھانا تو سنت ہے، مگر انگور کو جو ہے زیادہ فرمنٹیشن کر دیا تو وہی شراب بن جاتی. اب شراب پینا حرام ہے. تو the dosage of the medicines اور کیسا اس کو لینا ہے، یہ سارے چیزوں کے اوپر جو ہے آپ کو ریسرچ کرنا ہے. اور جو ہے اس کے اوپر اگر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ ان فیوچر آپ اللہ کے رسول نے جو بھی بات بولی وہ آپ کو لگے کہ بالکل 100%. ہم عقیدے کی بنیاد پہ تو مان رہے ہیں، مگر ظاہر سی بات ہے عقیدہ کس کا ہے؟ ہم ایمان والوں کا ہے. تو غیر مسلمانوں کو تو ایمان نہیں ہے، ان کو تو سائنس مانے گی. یہ چیز آپ کو کچھ چیزیں سمجھنا ہے. دوسری بات، طب نبوی جو ہے یہ کمپلیٹ سسٹم آف میڈیسن نہیں ہے. ایک ہوتا ہے، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے کافی اچھا بولا، ایک ہوتا ہے اگر آپ کو سمجھنے کے حساب سے، کیونکہ ریسرچ اسکالر سے زیادہ عام عوام الناس یہاں پر موجود ہیں تو ان کے حساب سے میں بات کروں گا. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے آلٹرنیٹیو میڈیسنس. بھائی آلٹرنیٹو میڈیسن ایسا ہے کہ بھائی ایلوپیتھک ایک میڈیسن ہے، اگر اس کو ہٹا دیا تو پھر یونانی ایک میڈیسن ہے، اس سے کام چل جائے گا، یا آیورویدک. ایک ہوتا ہے کمپلیمنٹری میڈیسنز، یعنی جو آلریڈی ہے چیزیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے اس کو کچھ ایڈ کر دیا. بھئی آپ آلریڈی دوا کھا رہے ہو ایلوپیتھک میڈیسنز کی، تو سمجھو آپ ایکسرسائز کر لیو، یہ یوگا کر لیا، بریتھنگ ایکسرسائز کر لیا، یا کچھ واکنگ کر لیا. تو ڈاکٹر کیا بولتا ہے؟ بھئی آپ دوا بھی کھاؤ ایلوپیتھک ڈائبٹیز کے لیے اور صبح میں واکنگ بھی کرو. یہ واکنگ جو ہے وہ کمپلیمنٹری چیز ہے. تو اس طرح سے طب نبوی کمپلیمنٹری چیز ہے. اچھا ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آئے وہ لوگوں کو حکیموں کو بولے کہ کوئی نہیں رہنے کا، مسجد میں جو ہے مدینے میں علاج کروں گا سب لوگوں کا، سب میرے پاس آنا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ دیکھیے حدیث کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو اس کی پروف کے ساتھ دوں گا. اچھا دوسری بات کیا ہے کہ بھئی حکیم صاحب ایک کتاب ہاتھ میں جو ہے کتاب رکھی کون سی بول کے لوگوں کے دماغ میں رہتی، تو اس لیے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں یہ طب نبوی ہے ابن القیم الجوزی کی جو ایزی اویلیبل ہے، مگر ایک پوری تفسیر ہے. میں اس کو اسی کو میں ایک دم شارٹ فارم میں آپ کو بتانے والا ہوں.
اور بہت سی چیزیں جو میں نے سمجھا ہے اتنے سالوں سے وہ چیز میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. تو اس کے اندر کیا ہے کہ طب نبوی جو ہے یہ ایک کمپلیٹ سسٹم آف میڈیسن نہیں ہے کہ ہر بیماری کے لیے آپ طب نبوی سے علاج کر دیں گے, نہیں, یہ گائیڈنس ہے. اچھا, دوسری بات, اگر آپ اور بھی ڈیٹیل سے جائیں گے, جیسے میں نے حدیث بولا کہ ایک صحابی کو جو ہے ہارٹ کی پرابلم آتی ہے. ہارٹ کی پرابلم کے اس زمانے میں جو بھی چیسٹ پین تھا وہ کمپلیٹ تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو کندھوں پہ ہاتھ رکھا تو اس کی ٹھنڈک جو ہے وہ محسوس کرنا شروع کی صحابی. بٹ بعد میں جو ہے ایک صحابی کے پاس بھیج دیے کہ بولے کہ وہ ایکسپرٹ ہیں, آپ ان کے پاس جا کے علاج کرو. وہ ہے حارث بن کلدہ. حارث بن کلدہ سلفی جو ہے وہ ایکچولی مدینے کے نہیں تھے, وہ باہر سے آئے تھے, شاید وہ ایران سے آئے تھے. اس وقت میں بہت سے لوگ بیماری نہیں ہو رہے تھے, تو ظاہر سے بات ہے جب ان کو پیشنٹ کو تکلیف ہوئی تو اللہ سے فرمایا کہ دیکھو میں نے تو ہاتھ رکھا الحمدللہ, مگر ابھی تم کیا کرنے کا, ان کے پاس جا کے علاج کرنے کا. حالانکہ تب تک وہ اسلام بھی نہیں قبول کیے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے محلے میں کوئی اسپیشلسٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بھائی آپ دوا جو بھی کرو, اور اسپیشلسٹ اگر غیر مسلمان بھی ہے تو وہاں پر بھی جا کو علاج کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں حکمت ہیں. حکیم کیوں کہا جاتا ہے؟ حکمت ہیں. وقتیہ طور پہ باتوں کو سمجھنا چاہیے. آپ کے چہروں سے پتہ چل جائے گا, اور خاص کر آپ کے منہ سے پتہ چل جائے گا کہ آپ میری بات سن رہے ہیں یا مطلب زیادہ کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے آکسیجن کی تو منہ کھلتا ہے, اس کا مطلب بور ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ میں اپنی بات کو جو ہے مختصر کرتے ہوئے بات کو ختم کر دوں گا, اور جتنا آپ انٹرسٹ بتائیں گے انشاءاللہ میں کمپلیٹ آپ کا ساتھ میں دوں گا. دوسری بات یہ ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں, جیسے خاص کر ڈاکٹر صاحب نے جو ہے کل بہت اچھے انداز سے بولا اس صادر ملیات آڈیٹوریم کے اندر. ایک ہوتا ہے پریونٹیو ایسپیکٹ. کیا ہوتا ہے پریونٹیو ایسپیکٹ؟ تحفظ. بھئی بیماری آنا نہیں, پہلے وہ کرو. ارے کیا کرنا, ڈینگو آ گیا, ڈینگو فیور آ گیا تو علاج کیا کرنا, وہ نہیں. ارے ڈینگو نہیں آنا, کیسا نہیں آنا, پہلے اس پہ توجہ دو کہ ارے اس کو کیا کرو, آپ تھوڑا سا جو ہے محلہ کو صاف رکھو, آپ صفائی رکھو, یہ کرو, مچھر ہی نہ آئے, مچھر آیا تو پھر کاٹا تو پھر ڈینگو فیور آتا. تو نہیں آنا ہے, یہ کیا ہے, تحفظی چیزیں ہیں. اوکے. اور جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ, ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ سب سے زیادہ اس پہ ریسرچ ہو رہا ہے. پہلے تو پریونٹیو میڈیسن بولتے تھے, ابھی تو سوشل پریونٹیو میڈیسن بولنا شروع کر دی. اس کا ریزن یہ ہے کہ اور زیادہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیماری پہلے آنا نہیں. جیسے ایلبولا وائرس جیسے معلوم ہوا کہ ساؤتھ افریقہ میں پھیلا, تو یہاں پر بولے کہ کوئی آنا نہیں پہلے. تو یہ ہوتا ہے پریونٹیو ایسپیکٹ کہ یہ رہے گا تو یہ ہوگا, تو اس سے بہتر یہ نہیں ہونا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے کیوریٹیو ایسپیکٹ. کیوریٹیو سے بیماری آ گئی تو علاج کرنا. یہ دو قسم کے جو ہے ایسپیکٹس ہوتے ہیں. اصل میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ تر استعمال کیا ہے وہ کیوریٹیو پریونٹیو ایسپیکٹ ہے کہ بھئی بیماری آنا ہی نہیں ہے. تو اس زمانے میں جیسے حارث بن کلدہ کے بارے میں جو ہے میں نے بتایا تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بولے, ارے میں تو آیا ہوں علاج کے طور پر, سرکار بھیجی ہے یہاں پر, جو بھی ہے یہاں پر میں علاج کرنے کے لیے آیا ہوں, مگر کوئی شخص آتا نہیں علاج کرنے کے لیے. تو کرتے کیا ہیں آپ, اب کیوں نہیں آتے؟ ظاہر سے بات بیمار ہوں گے تو آئیں گے, تو بیماری نہیں ہوئے تو مطلب ایسے نہیں کہ کمپلیٹ کوئی بیمار نہیں ہوا, مطلب جو مقدار ہمارے پاس ہے. ڈائبٹیز کتنا ہے؟ تقریباً میرے حال میں جتنے بھی لوگ ہیں تقریباً 90% لوگوں کو ڈائبٹیز ہوگا. جوڑوں کے درد 90% لوگوں کو جوڑوں کا درد ہوگا. سر کا درد کتنا ہوگا؟ 50% کو سر کا. ایسا نہیں ہوتا, پرسنٹیج 10% ہوں گے اس زمانے میں. سمجھ میں آ رہا ہوں میں کیا بتا رہا ہوں؟ تو یہ جو ہے پریونٹیو ایسپیکٹس ہیں جس کو ہمیں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دی اور اس پہ کارآمد تھے. کون؟ صحابہ مانتے تھے. اللہ کے رسول نے بولا کہ تم یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, تو اسے بیماری نہیں آتی تھی. اچھا, اس کے بارے میں جو ہے کافی ڈیٹیل سے آپ کو طب نبوی کے اندر ملتا ہے. رہا مسئلہ ٹریٹمنٹ کا, تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کمپلیٹ سسٹم آف ٹریٹمنٹ نہیں ہے. وقتیہ طور پر اللہ کے رسول کے ساتھ صحابی جا رہے تھے. اتنے میں اللہ کے رسول, ایک صحابی کو پیٹ میں درد ہوا, اللہ کے رسول نے مٹی کھائی دے دیا, کھائے, شفا ہو گئی. پہ اللہ کے رسول, اللہ کی مرضی, اللہ کے رسول نے ہاتھ سے مٹی اٹھایا دے دیا, وہ کھائے, شفا ہو گئی. ابھی اللہ چاہے گا تو مٹی سے بھی فائدہ کرے گا, تو اللہ کی مرضی ہے. مگر اللہ کے رسول نے یہ نہیں بولا کہ تم سب لوگ جا کے مٹی کھاتے رہو, بولے نہیں, الٹا پیٹ میں درد ہوگا. مگر آج بھی مدینے کے اندر کیا ہے, خاک کی شفا کے نام سے لوگ جا کے کیا کرتے ہیں, اتنا کھود کے ایک پورا گڑھا ہو گیا وہاں پر, لوگ تبرک کے حساب سے. نہیں, اللہ کے رسول نے آپ کو بولا نہیں ہے وہ چیز کا. تو اس طرح سے جو ہے وقتیہ طور پر کچھ چیزیں سمجھنا ہے ہمیں. اچھا, تیسری بات کیا ہے, آج کی بیماریاں
اور اللہ کے رسول کے زمانے کی بیماریوں کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے تھے. کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں ڈائبٹیز تھے کہ پیشنٹ؟ جتنا ابھی تقریباً 100 سال کے اندر ڈائبٹیز پھیلا ہے، اتنا اس کے پہلے ڈائبٹیز کسی کو نہیں تھا. اگر کسی کو ڈائبٹیز ہوتا، ارے اس کو ڈائبٹیز ہے کرتے، اس کو ڈائبٹیز ہے کرتے. ابھی اس کو بھی ڈائبٹیز، اس کو بھی ڈائبٹیز، اس کو بھی ڈائبٹیز، اس کو ڈائبٹیز، اس کو بھی ڈائبٹیز. تو وہ زمانے کی جو بیماریاں تھیں، جیسے رینل فیلئر تھے، بہت کم لوگ تھے. کڈنی فیلئر کے، کینسر کے، وہ زمانے میں پیپسی تھا کیا؟ وہ زمانے میں کوکولا تھا کیا؟ وہ زمانے میں گٹکے تھے کیا؟ بھائی وہ زمانے میں برگر تھا کیا؟ وہ زمانے میں KFC تھا کیا؟ جب وہ نہیں تھا تو بیماری بھی نہیں تھی. آج پروو کرتی ہے، کولگیٹ رگڑتے ہیں تو موت کینسر آتا ہے. یہ میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ایک یونانی ڈاکٹر میں اور ایک MD میں یہی فرق ہوتا ہے کہ MD ڈاکٹر کبھی بھی ریفرنس کے بغیر نہیں بولتا. سمجھ میں آ رہا؟ تو اس لیے میری جو بھی اب باتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ بالکل بے فکر رہیے. یہ ایمان اور اللہ کو ڈر کے جو ہے میں آپ کو بات کر رہا ہوں. ایسے نہیں کہ آپ کو خوش کرانا ہے، مجھے آپ کو خوش کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، مجھے اپنے رب کو خوش کرانا ہے. میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں بس سمجھ جائیے، کیونکہ آپ ایک امید لے کے آئیں گے. یہاں پر آئے ہیں کہ کچھ آپ کو انفارمیشن لے کے جانا ہے. مجھے فارملٹی ادا نہیں کرنا ہے کہ 1 گھنٹہ بات کر کے جانا ہے، مجھے علم دینا ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کولگیٹ استعمال کرنے سے موت کینسر آتا ہے. یہ پروو ہو چکا ہے. جانسن اینڈ جانسن بیبی کا جو اپنا آئل ہے نا، جو سافٹ اینڈ ڈیڈ، وہ لگانے سے اسکن کینسر آتا ہے. یہ پروو ہو چکا ہے. کوکو کولا لینے سے ڈائبٹیز آتا ہے، ڈائبٹیز بڑھتا ہے. اور السریٹک کولیٹس یعنی انٹسٹائن کے اندر السر فارم ہوتے ہیں. یہ پروو ہو چکا ہے. پیپسی لینے سے موت کینسر ہوتا ہے. یہ پروو ہو چکا ہے. یہاں تک کہ جو اوریو بول کے آتے ہیں بسکٹ، اس کے اندر کوکین ملایا جاتا ہے. کیا؟ کوکین. اس کی اینیمل اسٹڈی ہو چکی ہے. کوکین ایک ایسا ڈرگ ہے جو استعمال کرنے کے بعد آپ اس کی اب نشہ آور ایک دوا ہے جس کے استعمال کرنے سے اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ ان کو بزنس کو ڈیولپ کرنا ہے تو ہر بچے کو ہر بسکٹ کی کریم کے اندر، اوریو کے اندر جو ہے کوکین ملا کے دیا گیا. اس وجہ سے اگر بچوں کو آپ 10 بسکٹ رکھ دیں گے، ایک مرتبہ وہ کھلائیں گے تو سارے بسکٹ چھوڑے گا بچہ، وہی دوا کھائے گا، وہی بسکٹ کھائے گا. تو یہ ساری جو چیزیں جیسے KFC ہے، تو ظاہر سی بات ہے معلوم ہے کہ اس کی جو مرغی کون سی مرغی ہے، کب کی مرغی ہے، کون سی ذات کی ہے، کون سی اسپیشیز کی ہے. نہیں. تو جب سے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آنے شروع ہوئے تو ہمارے پاس بیماریوں کی جو ہے پوری سمندر آ گیا. تو ابھی دوسری بات کیا تھا کہ پہلے ایک زمانہ تھا مینٹل اسٹریس نہیں تھا، ہے نا، نہ واٹس ایپ تھا، نہ فیس بک تھا، ہے نا، نہ دوسرے قسم کی کچھ چیزیں تھیں. تو ظاہر سی بات ہے جو مینٹل اسٹریس وغیرہ جو تھا، سرویکل اسپونڈلائٹس ہے، جیسا گردن میں درد ہے، اب کیوں ہوتا ہے؟ واٹس ایپ لیے بیٹھے 1 گھنٹہ نکال رہا، پتہ نہیں چل رہا کچھ بھی. ارے سامنے کون جا رہا نہیں معلوم. سمجھ رہا. تو اپنے باتوں کو شیئر کرنے نہیں ہو رہا. کیسے شیئر نہیں کرنے ہو رہا؟ بھائی میری بیٹی میری بات نہیں مان رہی، میں کس کو بولوں گا؟ میرے دوست کو بولوں گا کہ بھائی میری بیٹی بات مان. میرے دل کا، حالانکہ وہ کچھ نہیں کرنے والے، بٹ میرے دل سے نکل کے ٹرانسفر ہو گیا وہاں پر، تو یہ بوجھ ہلکا ہو جاتا. ابھی سامنے والے دیکھے تو وہ بھی موبائل میں، پیچھے والے دیکھے تو بھی موبائل میں، انہیں دیکھے تو بھی موبائل میں، انہیں دیکھے تو موبائل میں. 3 گھنٹہ سفر کرتے، سلام تک نہیں کرتے. اس وجہ سے کیا ہو رہا؟ سب لوگوں کے پاس کس کو جا کے بولنا؟ ارے کس کو جا کے بولنا؟ کس کو بولیں گے بتاؤ؟ تمہارے بیٹے کے پاس ٹائم نہیں ہے، تمہارے پاس، تمہارے ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، بچوں کے پاس، بچوں کے پاس نہیں، ماں باپ کے پاس. تو کیا ہوتا ہے؟ یہ دبا کے ہائپر ٹینشن بڑھتا ہے. اسٹریس بڑھے گا تو پورا جو ہے ڈائبٹیز بھی بڑھتا. کچھ لوگ بولتے ہیں ارے میں شوگر کھاتا نہیں، میں شوگر 400 لیتا. صرف شوگر کھانے سے شوگر نہیں بڑھتا، اسٹریس لینے سے یہ جو ہے نا، یہ بڑھنے سے کیا ہوتا؟ شوگر بڑھتا. تو بولنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زمانے میں جو بیماریاں تھیں وہ آج ایسا آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے ظاہر سے بات ہے جب ڈیسیزیں کمپیئر نہیں کر سکتے تو ٹریٹمنٹ بھی کمپیئر نہیں کر سکتے. میں بس وہ جاننا چاہتا کہ کتنے لوگ سو رہے ہیں، کتنے لوگ واقعی سن رہے ہیں. کئی لوگ کیا ہوتے ہیں جسم حاضر روح غائب. تو اس وجہ سے جو ہے دونوں بھی ایک ساتھ جو رہتے ہیں، اس لیے میں تھوڑا بار بار ٹیسٹ کرتا ہوں.